السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج یوم الجمعہ ہے، تو میں سوچا کہ اپنے بھائیوں کو جمعہ کے متعلق کچھ باتیں بتا دوں۔ سب سے پہلے میں جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، چھوٹے بڑے ہر بالغ نوجوان کو، ہر شخص کو، ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین اکرام، جمعہ کے متعلق بہت سارے فضیلت ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ جمعہ کے دن کرنے سے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے۔ الحمدللہ، بے شک جمعہ کے دن کی جو بھی اعمال ہیں، جو عملیات ہیں، اس کو کرنے سے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بہت بے شمار حدیثیں بھی ہیں کہ اگر جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے، جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھے، جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھے، جمعہ کے دن جو ہے کہ سورہ رحمان پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا کو پوری کرتا ہے اور بہت ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں خاص کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ہم غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کی ہم تھوڑا سدھار کریں۔ اس کے بعد جمعہ تک پہنچ کے جمعہ کے بعد کچھ ایک وظیفہ ہے، جو چھوٹی سی دعا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ جمعہ کے دن جو ہے، سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ چونکہ جب جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر اللہ کے رحمت کے فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آتے ہیں سب کو اس کا نام فہرست لکھتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ شروع کرتا، اس وقت جو ہے کہ فرشتے اپنا رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، میں مختصر میں بات کروں گا کہ جمعہ کے دن کوشش کریں پاک و صاف ہو کر، نہا دھو کر، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے جانے والوں کو بہت زیادہ ثواب، حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو ہے کہ جمعہ کے دن آپ سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں، اور جانے کے بعد پہلے مسجد میں جب جائیں داخل مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا۔ اس کے بعد اندر داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اندر جائیں، جا کے بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ اس کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت داخل مسجد پڑھیں، اگر ہو سکے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں، اور داخل مسجد پڑھ کے نفل پڑھنے کے بعد، دخول مسجد پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز قبل الجمعہ پڑھیں۔ قبل الجمعہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت جو ہے کہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ نیت جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ فلاں وقت فلاں، اگر دل سے ارادہ کر کے بھی آپ گھر سے نکلے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کے جا کے آپ اگر نیت آپ کو نہیں یاد ہے، تو آپ ایسے ہی جا کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ارادہ کر کے جو ہے کہ ہاتھ باندھ لیں، اور جو کہ سنت پڑھیں۔ 4 رکعت جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جماعت ہوتی ہے، جماعت کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے، وہ 4 رکعت وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت ہے، وہ غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل، کل جمعہ کی نماز جو ہے 14 ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ، اس میں آپ کو صرف ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ سنت جو غیر مؤکدہ ہے، اس کو پڑھ لیا تو ثواب ہے، اور نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو جو 4 رکعت سنت جو ہے جماعت سے پہلے اور جماعت کے بعد جو ہے، جمعہ کے بعد جو ہے، وہ دونوں سنت مؤکدہ ہے، اسے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے بھائی ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور ہم لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے ضرور ہیں، لیکن پھر خطبہ کے وقت جاتے ہیں یا جماعت کھڑی ہوتے تب جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ تمام ثواب سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ جو اللہ کا خزانہ جو بڑھتا ہے، نعمتیں جو بڑھتی ہیں، اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس سے میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اور اس کے بعد
جو جمعہ کے پہلے جو 4 رکعت سنت موقعہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد جماعت ختم ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراً بھاگنا چاہتے ہیں، مسجد کے سے بھاگتے ہیں۔ غلطی نہ کریں، آج سے وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جماعت ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر 4 رکعت سنت موقعہ ضرور پڑھ کے گھر سے باہر نکلیں گے، گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد مثلا ایک دعا ہے، ایک آپ کے ایک اعمال ہے، عملیات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ جو بھی شخص جمعہ کے دن، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے بھی 24,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تسبیح کیا ہے میرے معزز سامعین کرام؟ غور سے سماعت فرمائیں۔ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس تسبیح کو 100 مرتبہ جو شخص جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا 1,00,000 گناہ، پڑھنے والے کا 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ان کے والدین کے، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کے والدین انتقال بھی کر گئے، جو گناہ کر کے گئے ہیں ان کے بھی 24,000 گناہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے طفیل سے، ذریعہ سے، صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بھی 24,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو پر ضرور عمل کریں گے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں تک اس بات کو پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں پورے مسلمان، تمام ایمان والوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ میرے بھائی، میرا ارادہ بس یہی ہے، دین کا خدمت کرنا، دین کی باتوں کو سب تک پہنچانا۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ہاں جوڑ کر گزارش ہے کہ اس دین کی باتوں کو جو ہاں تک میں بڑھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات کہنے کی توفیق اللہ ہم سے اگر بولنے میں، کہنے میں جو غلطیاں ہوں تو معاف فرمانا، اور ہماری دین کی باتوں کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلنے میں کامیابی عطا فرمانا، ہمارے اس دین کو خدمت کو قبول فرما لے۔ اور آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بات تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔